السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا ہوں اور آج میں ترکی کی سنہری تاریخ کے ایک حقیقی کردار ارطغرل غازی کے بارے میں بات کروں گی، جو ایک خانہ بدوش قبیلے اور کائی میں 1191 میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی قسمت میں دنیا پر حکمرانی کرنے کی بنیاد رکھنے کا سہرا سجایا ہوا تھا۔ ان کے والد سلیمان شاہ اس قبیلے کے سربراہ تھے اور ان کی وفات کے بعد ارطغرل غازی ان کے جانشین کی حیثیت سے ان کی سربراہی سنبھالی تھی اس قبیلے کے مرد حضرات بہت بہادر، جفاکش، تلوار بازی کے، گھڑ سواری کے ماہر اور بہترین نشانے باز تھے، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے اور قالین بافی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتی جڑی بوٹیوں کے حصول اور ان کی خرید و فروخت یہ ان کی معاش کا ذریعہ تھا۔ اس زمانے میں 12ویں اور 13ویں صدی میں ساری دنیا میں جنگوں کا بازار گرم تھا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، جس میں ایک طرف تو سلطنت بازنطینہ سے عیسائی لشکر ہمراہ آور ہوتے رہتے تھے، تو دوسری طرف وسطی ایشیا میں سلجوقی اور منگول ایک دوسرے کے خلاف سفارہ رہتے تھے، تو تیسری طرف شام اور فلسطین کے درمیان صلیبی جنگیں جاری تھیں۔ اور ایسے میں یہ قبیلہ شام کی وادیوں سے لے کر ترکی تک سفر کرتا رہتا تھا، اور راستے میں کہیں بیچ میں گرد و نواح میں جہاں انہیں امن و سکون اور اپنے معاش کے ذرائع نظر آتے تھے وہیں خیمے لگا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ارطغرل غازی کی ملاقات شیخ الشیخ محی الدین ابن عربی سے ہوئی۔ وہ باطنی علوم کے ماہر تھے اور خاص کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے ساتھ ساتھ علم حروف اور ساتھ ہی علم نجوم کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی دور اندیش نگاہوں اور اپنے علوم کے ذریعے یہ بھانپ لیا تھا کہ چرواہے کے بھیس میں یہ شخص دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی، اس کو حکمرانی کی مبارکباد بھی دی، اور ارطغرل غازی کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر یہ کہا کہ جب تک آپ اور آپ کی نسلیں اس تلوار کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرتی رہیں گی تو آپ لوگ عزت و وقار سے رہیں گے، ورنہ اس کے بعد آپ لوگوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جو قبیلہ تھا ارطغرل غازی کا، یہ انقرہ کی طرف روانہ ہو گیا، جس کو اس زمانے میں انگورا کہا جاتا تھا۔ اور پہاڑ کے نیچے سے جب انہوں نے دیکھا نیچے کی طرف، تو وہاں ایک بہت بڑا میدان جنگ سجا ہوا تھا، جس میں ایک جو فوج تھی وہ شکست کی طرف جا رہی تھی، جو سلجوکیوں کی فوج تھی، اور جو منگول تھے وہ فتح یاب ہونے کے قریب تھے۔ انہوں نے ارطغرل غازی نے سلجوکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے 400 گھوڑ سواروں کی طرف دیکھا۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس سلجوکیوں کی فوج کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس غیبی مدد سے ان سب کے اندر ایک بہت حوصلہ پیدا ہوا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور سلجوکی فتح یاب ہوئے، اور جو منگول تھے انہیں شکست فاش ہوئی ہے۔ اس کے بعد علاء الدین سلجوکی نے ان کے اوپر اپنے کرب و نوازش کی بارش کی اور انہیں سوگوت کا علاقہ تحفے کے طور پر پیش کیا، اور وہ خانہ بدوش اور چرواہے جو اب سے پہلے تک خیموں میں زندگی گزارتے تھے، اب ان کے پاس زمین تھی اور اپنے مکانات تھے، اور وہ اپنی ایمانداری، بہادری اور وفاداری سے انہوں نے علاء الدین سلجوکی کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ انہوں نے انہیں اپنا مشیر خاص بنایا اور یہ ان کے نائب کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتے رہے، اور کبھی انہیں شکست کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ اس میں ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ابن عربی کی دعاؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، اور پھر آخر وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر اللہ کے حضور چلے گئے، اور 90 سال کی عمر میں، اور وہیں سوگوت کے علاقے میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ان کے بعد ان کی تلوار ان کے بیٹے عثمان شاہ کے پاس گئی، اور عثمان شاہ اور ان کا بیٹا جس کا نام اور خان تھا، وہ دونوں جو تھے اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح ہی سلجوق حکمرانوں کے جو ہے وفادار رہے، اور ان کے ساتھ ان کی جنگوں میں شامل ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد جب سلجوکیوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ لوگ اپنے طور پر جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور ایک مرتبہ عیسائی لشکر کا پیچھا کرتے کرتے یہ سلطنت بازنطینہ تک پہنچ گئے، اور بورسا کے شہر کو، جو کہ بازنطینہ سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا، اسے فتح کر لیا۔ اور خان نے اس کے اپنے والد کے نام پر، عثمان شاہ کے نام پر، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔
اور یہ شاندار سلطنت 600 سال تک 3 بر اعظم پر حکومت کرتی رہی ہے۔ یہ شروع ہوئی تھی 1299 میں، اور آخر کار 1922 میں یہ زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ اور اس کے زوال میں جو ہے غیروں کی ریشہ دوانیوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی غداری اور کاہلی اور کمزوری کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک نیا ترکی جو بہت ماڈرن تھا وہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، لیکن جو موجودہ وزیر اعظم ہیں طیب اردگان، انہوں نے اسلام سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے اپنے اس شاندار ماضی کو دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ ڈرامہ پیش کیا، جس کی دھوم پوری دنیا میں ہے۔ اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ اس نے مغربی دنیا میں بھی تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو اس سے پہلے انٹرنیٹ کی دنیا اور ٹک ٹاک جیسی فضول ایکٹیویٹیز میں مگن تھی، اور وہ صرف ہیری پوٹر اور گیمز آف تھرون جیسی طلسماتی اور جادوئی دنیا میں گم تھی، وہ اپنے شاندار ماضی سے کنیکٹ ہوئی ہے اور ان کے دل میں جذبہ ایمانی بیدار ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں اور ویڈیوز بناؤں گی۔ یہ جو میری ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی گول دائرے میں، یہ سبسکرپشن کا بٹن ہے، آپ اسے پریس کیجئے گا تو آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آئے گا، اس کو پریس کر کے آل کے آپشن کو آپ پھر پریس کر دیجئے گا، اور لائک اور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔